بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم۔ میرے بھائیوں، اب جب ہم اس حقیقت کی طرف آتے ہیں کہ حقیقی دین کو ہم اور آپ کو پہچاننا چاہیے، تب پھر ہم اور آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس حقیقی دین کو پہچانیں گے کیسے۔ آج کے دور میں ہم اور آپ اس حقیقی دین کو پہچانیں گے کیسے؟ لیکن کیا یہ آج کی سچائی نہیں ہے کہ آج بڑے سے بڑا بدعتی بھی قرآن کے حوالے ہی سے اپنی بدعت کو پیش کرتا ہے، بڑے سے بڑا بدعتی بھی حدیث کا نام لے کر ہی بدعت پیش کرتا ہے، خطبہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، تقریر کرنے والے بولنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، دین کی فقہ رکھنے والے قل فقہاؤکم فقہ رکھنے والے کم ہو جائیں گے۔ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں یقیناً بولنا آسان ہے، بولنا عام ہے، بولنے والوں کے لیے مواقع زیادہ ہیں۔ اس دور میں جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس دور میں جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ قرآن اور سنت کے نام پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی غلط افکار، غلط باتوں کو امت کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ اب یہاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ محترم حضرات اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور تمام شرکاء پر یہ خاص فضل و احسان ہے کہ آج مجھ کو اور آپ کو یہاں اکٹھا ہو کر دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کا ہم اور آپ کو اس نے موقع عطا فرمایا ہے۔ اس موقع پر جو بنیادی پیغام یا بنیادی مسئلہ آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے وہ ہمارے اور آپ کے دور میں جو دینی خدمت ہو رہی ہے، دین کے نام پہ جو محنت ہو رہی ہے، یوں سمجھیے کہ ان خدمات کا ایک سرسری جائزہ ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہماری کوششیں، چاہے کوئی بھی کر رہا ہو، مسلمان اپنے آپ کو کہلا کر دین کے نام پہ اگر کوشش کر رہا ہے تو وہ کوششیں کیا کامیاب ہیں، اور کامیاب نہیں ہیں تو کہیں اس کی وجہ خود ہمارے اپنے اندر تو نہیں ہے، اور اگر وجہ ہمارے اندر نہیں ہے تو کم از کم یہ اطمینان ہو کہ محنت تو صحیح رخ پہ ہو رہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ مالک ہے، نتائج دینا اس کے ہاتھ میں، ہمارا کام تو صرف محنت کرنا ہے۔ یہی اصل میں آج کے ہمارے اس درس کا یا ہماری اپنی اس مجلس کا بنیادی پیغام ہوگا، اور میں کوشش کروں گا کہ بات کو تفصیل میں لیے بغیر، تفصیلات میں گئے بغیر، مختصر سے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے واضح کر سکوں۔
ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر ہم اور آپ کو کامیاب ہونا ہے، قیامت کے دن ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس سرخرو ہونا ہے، تو ہمیں مسلم دین اسلام کا حامل بن کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا پڑے گا۔ اور یہاں اسلام سے مراد شریعت محمدیہ، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لا کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے ہم اور آپ کو جانا پڑے گا، تبھی ہم اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اخروی کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بلا شبہ دین اللہ تعالیٰ کے پاس، اور بعض اہل علم کا قابل قبول دین اللہ تعالیٰ کے پاس اسلام ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین کے طور پر کوئی تلاش کرے، لے کر پہنچے، تو وہ اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اخروی نجات کے لیے ہمارا اور آپ کا اسلام کا حامل ہونا ضروری ہے، اسلام کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ضروری۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بیان فرمائی، کہا کہ میری بعثت کے بعد جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به، کہ اگر کوئی یہودی ہے وہ اپنی یہودیت میں پورا ہے، کوئی عیسائی نصارہ میں سے ہے وہ اپنی نصرانیت میں پورا ہے، پکا ہے، لیکن میری بعثت کے بعد وہ اپنی یہودیت پر قائم رہ کر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اپنی نصرانیت پر باقی رہ کر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی آخرت کی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دین اسلام یعنی شریعت محمدیہ کو لے کر اس پر عمل کر کے اللہ کے پاس پہنچنا ضروری ہوگا۔ یہ مسئلہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے سامنے صاف ہے کہ ہماری اخروی نجات اور آخرت میں کامیابی جو ہو سکتی ہے وہ اسلام پر عمل کر کے ہی ہو سکتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں دنیا کی، آخرت سے پہلے دنیا میں کامیابی اور کامرانی کی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرر بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں جب تک مسلمان اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں مکرر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، اونچے رہو گے اگر ایمان والے ہو، تم ایمان والے ہو۔ اس آیت کا سادہ پیغام یہی ہے کہ ہماری اخروی نجات ہی نہیں، ہماری اس دنیا میں بھی سربلندی کا راز ہمارے دین اسلام میں ہے، ہمارے ایمان میں ہے، ایمان کی مضبوطی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی مضبوطی جہاں ہمارے عقیدے کو درست کرتی ہے، جہاں ہماری عبادتوں کو درست کرتی ہے، جہاں ہمارے معاملات کو درست کرتی ہے، وہیں ہمارے اور آپ کی سماجی، معاشرتی، سیاسی، اجتماعی، انفرادی تمام مسائل میں صحیح رہنمائی یہی شریعت کرتی ہے۔ اور جب بندہ اس شریعت اسلامیہ پہ کما حق ہو اس دنیا میں عمل کر لے تو اس کی انفرادی زندگی سے لے کر عائلی زندگی، اجتماعی اور سماجی زندگی اور قومی اور ملی زندگی، ہر جگہ پر انسان کو یہ شریعت ایسی رہنمائی کرتی ہے کہ پھر یہ قوم سب سے بہتر قوم، یہ لوگ سب سے بہتر لوگ، اور دنیا کے اندر ایک مثالی قوم بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت، اس پیغام، اس دین کے اندر وہ بات رکھی، وہ تاثیر رکھی، اور اس کا عملی نمونہ دنیا نے دیکھا جب اسی اسلام کے ذریعے، اسی کتاب و سنت کے ذریعے، اسی دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عرب کے بدوؤں کو، جن کو پچھڑا ہوا کہتے تھے، غیر مہذب کہتے تھے، ہر حیثیت سے دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے مقابلے میں بہت پیچھے تھے، لیکن جب انہوں نے اس دین کو اپنایا تو اس دین نے ان کو مہذب بھی بنایا، ترقی یافتہ بھی بنایا، دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے سامنے ایسے لا کر کھڑا کیا کہ یہ نہ صرف یہ کہ ان کی برابری کرنے والے ہوئے، ان سے زیادہ بہتری کے مقام پر یہ گئے۔ دنیا نے یہ منظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر دیکھا ہوا ہے۔ اسی لیے
یہ بات ہمارے سامنے شک و شبہ سے بالا تر ہونی چاہیے کہ دین اسلام پر اگر ہم صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ صرف نام نہیں، اسلام کے نام پہ صرف کوئی ایک حصہ نہیں، اسلام کے نام پہ کوئی مخصوص ترجمانی تشریح نہیں، اسلام کے نام پہ حقیقی اسلام اگر ہمارے اور آپ کے اندر آیا، مسلم قوم کے اندر آیا، تو پھر اس دنیا کے سارے مسائل، مسلمانوں کے سارے جو مسائل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اسی دین کے ذریعے حل کر دے گا۔ پھر وہ مسائل انفرادی ہو، اجتماعی ہو، تجارت میں ہو، لین دین میں ہو، شادی بیاہ میں ہو، رہن سہن میں ہو، پڑوس میں ہو، تہذیب کلچر، دنیا کا کون سا میدان، ہر میدان میں رہنمائی کرے۔ یہ بات حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہی، اس قول میں جو ان کی طرف منسوب ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ کن اذلہ، ہم ایک ذلیل قوم تھے، پست قوم تھے، فاعزنا اللہ قوما بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت اور سربلندی عطا کی۔ فَمَتَ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اب اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر ہم عزت تلاش کرنا چاہیں گے، قوت تلاش کرنا چاہیں گے، دنیا میں غلبہ، ترقی اور دنیا میں ہم آگے بڑھنا چاہیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرے گا۔ اسلام چھوڑ کر ہم ترقی نہیں کرتے، اسلام کے ساتھ ترقی کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے نام پر کسی عالم، کوئی جماعت، کوئی طبقہ، کچھ افراد محدود اسلام کی ترجمانی کریں، محدود اسلام کی بات کریں، اس کے نتیجے میں اسلام کی مکمل شکل نظر نہ آئے تو بات الگ ہے، ورنہ اس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جامع دین بنایا ہے کہ یہ لوگوں کے دنیا کے سارے معاملات کو ایسے بدل دیتا ہے کہ پھر ساری دنیا نہ صرف ان کی، یہ خود بدل کر دنیا کو بدلنے والے بن جاتے ہیں، خود تبدیل ہو کر دنیا کو تبدیل کرنے والے، خود سدھر کر دنیا کو سدھارنے والے، خود سنور کے دنیا کو سنوارنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ حقیقت قرآن و سنت کے اندر مقرر آئی ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات اس پر شاہد ہیں۔ بھائیو، یہاں تک پہنچ کر دو باتیں تو ہمارے سامنے صاف ہوئی۔ ہم چاہے دنیا میں آگے بڑھ کر ترقی کر کے پھر سے وہی دور دیکھنا چاہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، یہ ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ایک لفظ میں اگر کہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کوشش کرو کہ ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تمہارا پاس تمہارا اپنا اسلام ہو۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اکا دکا بعض لوگوں کو چھوڑ کر اس وقت ملت اسلامیہ کے غالب طبقہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں شواذ کا اعتبار نہیں ہوتا، امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ اسلام پر عمل کر کے ہی ہم سربلند ہو سکتے ہیں، اسلام پر عمل کر کے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک تو بات بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے، جماعتوں کا اختلاف ہے، تنظیموں کا، تحریکوں کا، اس کے باوجود یہ بات سب کہتے نظر آتے ہیں کہ اسلام پہ عمل کریں گے تو ہمیں عزت ملے گی، سربلندی ملے گی، دنیا میں کامیابی ملے گی، آخرت میں کامیابی ملے گی۔ سب کہتے ہیں، ساری کی ساری جماعتیں، تحریکیں، مکاتب فکر سب یہ بات کرتے ہیں۔ لیکن بھائیو، جو بات ہم اور آپ کو یہاں آج سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اسلام سے مراد کون سا اسلام ہے؟ اسلام سے مراد جس اسلام پر یہ ضمانتیں، دنیا میں کامیابی کی ضمانت، آخرت میں کامیابی کی ضمانت، دنیا میں سربلندی کی ضمانت، آخرت میں سرخروئی کی ضمانت، یہ کس اسلام پر، یہ ضمانت کس اسلام پر ہے؟ کیا اسلام کے صرف نام پر ہے کہ ہم نے اسلام کا لیبل لگا لیا اور اسلام کے نام پہ من چاہے کام کرتے رہیں گے، ہمیں ترقی مل جائے گی، ہمیں یہ منزل ہمیں حاصل ہو جائے گی؟ یہ کون سا اسلام ہے جس پر اللہ نے وعدہ کیا دنیا کا، آخرت کا؟ یہ کون سا اسلام ہے جس پر قرآن و سنت میں دنیا و آخرت کی بھلائی کا ہم اور آپ سے وعدہ کیا گیا ہے؟ یہ سوال ہم اور آپ کو رک کر سمجھنا چاہیے۔ آج یہ مسئلہ ہے کہ ہر جماعت کہتی ہے وہ میری جماعت کا اسلام ہے جو آپ کو سربلندی عطا کرے گا۔ ہر جماعت کے پاس اپنی اپنی جو ہے قناعت ہے، اپنے اپنے موقف پر وہ مطمئن نظر آتے ہیں، یا کم از کم دعوے دار ضرور ہیں کہ ہمارے ہی راستے سے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، کہ ہم جلیں گے ہم ہی سے اجالا ہوگا، اس دنیا میں کہیں اور سے اجالا نہیں آ سکتا۔
یہ دعویٰ سب کر رہے ہیں، لیکن بھائیوں یہ تو ہم کم از کم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اسلام کے نام پر پائی جانے والی شکلیں اور صورتیں، نماز جماعتوں کے نام آپ لے لیں، آپ تحریکوں کے نام لے لیں، جس تحریک کو بھی آپ لے لیں، یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ بسا اوقات ایک مسئلہ ایک کے نزدیک صحیح ہے تو وہی دوسرے کے نزدیک غلط ہے۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ یا رسول اللہ اس معنی میں نہیں کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مختار کل ہیں، تو آپ نے محمد کو مانا ہی نہیں، اور وہی دوسرے یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس دنیا کے اندر مختار کل مانا، اللہ کا اختیار لے کر پیارے نبی کو دینا، یہ شرک ہے۔ ایک جسے عین دین و ایمان کہتی ہے اسی کو دوسرے شرک کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی سچائی ہے کہ نہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ ان حالات میں اگر ہم اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بھائی سب اسلام کے نام پر کام کر رہے ہیں، لوگ عام طور پہ ایک جملہ کہتے ہیں نا، اللہ ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، پھر مسلمانوں میں اختلاف کیوں؟ یا بعض لوگ اسے یوں کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں، سب اسلام ہی کی بات کرتے ہیں۔ بعض لوگ اسے یوں کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی باتوں کا اختلاف ہے، ورنہ یہ بنیادیں تو متفق ہیں، کلمہ وہی پڑھتے ہیں، نماز وہی ہے، ان کا روزہ وہی ہے، زکوٰۃ وہی، حج وہی ہے۔ حالانکہ اگر آپ جا کر دیکھیں تو یہ سچائی نہیں ہے۔ آج پہلی بات میں یہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، ہم اور آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وعدے کی، یہ جو ضمانتیں دی ہیں، یہ کس اسلام پر ضمانتیں؟ یہ وہ اسلام ہے جو اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیچھے چھوڑا تھا۔ یہ وہ اسلام، وہ دین ہے جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا کیا تھا۔ یہ وہ دین ہے جو صحابہ نے اپنی زندگی میں اپنایا ہوا تھا۔ یہ وہ دین ہے جس کو اپنا کر اللہ کے نبی اور خلفائے راشدین کے زمانے کے مسلمان یعنی صحابہ اور بعد میں تابعین نے اپنا کر ساری دنیا کے اندر اثر انداز ہونے والی قوم اپنے آپ کو بنایا تھا۔ آپ یہ بات یاد رکھنا، مسلمانوں کا اس دین سے جتنا رشتہ مضبوط ہوگا، اس دین کے اثرات بھی اور اس کے ثمرات بھی، اس کے فائدے بھی اتنے ہی زیادہ ہمارے اور آپ کے اندر نظر آئیں گے۔ آج ہمارا بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم میں سے ایک بڑی تعداد اس سچائی سے آنکھیں چرانا چاہتی ہے کہ ہم اسلام کے نام سے جڑے ہیں، لیکن جس اسلام سے ہم جڑے ہیں، کیا یہ اسلام واقعی معنوں میں وہی اسلام ہے جو اسلام اللہ کے نبی نے چھوڑا تھا، جو اسلام نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے چھوڑا تھا، جس اسلام پہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اور اس سے پہلے عہد نبوی میں عمل ہوا کرتا تھا؟ کیا یہ وہی اسلام ہے، وہی دین ہے؟ اس سوال کو سنجیدگی سے لینے کا معاملہ آج ہمارے سماج میں ناپائید دعویٰ ہے۔ ہر کوئی کہتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ میرا طریقہ۔ اب یہاں ایک بات ہم طے کر لیتے ہیں، بنیادی بات یہ تو طے کر لیتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں بھی صحیح، آپ بھی صحیح، آپ بھی صحیح، آپ بھی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ کم از کم اتنا تو ہم کو سمجھنا چاہیے نا، ہم کو کم از کم اتنا تو سمجھنا چاہیے نا کہ جتنے دعوے دار ہیں سب صحیح نہیں ہو سکتے، یہاں ان میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانو، وہ صحیح ہوگا، یا پھر وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ مختار کل ماننا شرک ہے، وہ صحیح ہوگا۔ دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتے۔ بھائیو، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے اس دین کے حوالے سے جو بنیادی مسئلہ حل طلب ہے وہ یہی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک بات ہم اور آپ یاد رکھیں۔ آج مختلف جماعتیں، ہر جماعت کے کام کرنے کا طریقہ اپنا اپنا، ہر کوئی اپنی اپنی محنت سے مسلم قوم کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو اور علماء کو، عوام کو، سب کو دین کی طرف واپس لانا چاہتے ہیں، اور کافی محنتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جتنی محنتیں ہو رہی ہیں کیا اس کا فائدہ اسی قدر ہم کو نظر آ رہا ہے؟ لوگ دین پہ عمل کر رہے ہیں، دیندار ہو رہے ہیں، دین پر آپ کا عمل کرتے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یعنی انہوں نے جس کو دین سمجھا وہ اس کی پابندی کی طرف آ رہے ہیں۔ آج سے 20-25 سال پہلے جو صورتحال تھی، آج اس کے مقابلے میں صورتحال بہت اچھی ہے۔ ہر جماعت کے اپنے اپنے لوگوں کے اندر دینی مزاج آپ کو بڑھتا نظر آ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی محنتوں کے بعد بھی حالات نہیں بدل رہے ہیں۔ بظاہر دینداری آ رہی ہے، لیکن اس دینداری کا جو ثمرہ، جو نتیجہ، جو پھل ہمیں اس دنیا کے اندر دیکھنا ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، ہم اور آپ جس اسلام کے داعی ہیں
اس اسلام پر ہم متفق نہیں ہیں. ہم آپس میں متفق نہیں. لوگ یہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہم متفق نہیں. بھائیو ہمارا اتفاق تو اس پر نہ ہے کہ جس بات پر اتفاق ہونا چاہیے وہ بات متفق علیہ ہونا چاہیے. اللہ نے کہا نا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے. اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے نبی آپ زمین کے سارے خزانے زمین کی ساری چیزیں بھی خرچ کر دیتے ان کو آپس میں جوڑ نہیں سکتے. اس آیت کا سیدھا سیدھا پیغام یہ ہے کہ دنیا کی جتنی منفعتیں آپ بنیاد بنا لیں ساری منفعتوں کو بنیاد بنا کر آپ لوگوں کو جوڑ لیں گے. جیسے آج ہوتا ہے نا قوم کے اجتماعی مشترکہ مسائل کے لیے تمام جماعتیں متفق ہوتی ہیں, تمام جماعتیں متفق ہو رہی, متحد ہو رہی, ایک پلیٹ فارم پہ آ رہی. لیکن یہ کون سا ہے؟ یہ دنیا کی منفعتیں یا دنیا کے اندر مسلمانوں کی منفعتوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. اللہ نے یہ بات بیان فرمائی لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. اللہ کے نبی زمین میں جو کچھ ہے سب بھی آپ خرچ کر دیتے ان کے دلوں کو آپ جوڑ نہیں سکتے. ان کے دلوں کو آپ کا کون جوڑتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑا. اور اللہ نے کیسے جوڑا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ اصل میں افکار میں وحدت کے بجائے فکر واحد ہے. لوگ یہ کہتے ہیں بھئی الگ الگ لوگوں کے نظریات افکار ہوں گے, سارے نظریات کے باوجود ہمیں ایک رہنا چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں, توحید کے نام پہ ایک واضح عقیدہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ واضح عقیدہ ہے, اس پہ آپ سب کو آنا پڑے گا. اتباع سنت کا ایک واضح مفہوم ہے, ایک سیدھا مفہوم ہے, ساری باتیں چھوڑ کر اتباع سنت کے اس مفہوم کی طرف آنا پڑے گا. اسلام کے نام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح دین چھوڑا. اللہ کے نبی نے جس دین کے بارے میں کہا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. اللہ کے نبی نے کہا میں نے تمہیں بالکل واضح راستے پہ چھوڑا, یہاں کوئی ابہام نہیں, کوئی غموض نہیں, کوئی کسی قسم کا جو ہے اندھیرا نہیں. اللہ نے کہا بالکل واضح, اللہ کے نبی نے کہا اللہ بالکل واضح راستے پہ میں نے چھوڑا. اب یہاں ہم اور آپ کو اپنے طور پہ طے کر لینا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے, جب راستہ واضح ہو تو سب کو اس واضح راستے کی طرف آ جانا چاہیے. لوگ اپنے طور پہ مان لیں کہ نہیں بھائی تھوڑا یہاں سے اشکال ہے, ان کو بھی اپنے حال پہ رہنے دو, ان کو بھی اپنے حال پہ رہنے دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ نے ابھی اس مسئلے کو سمجھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو واضح دین بنایا, نبی نے ایک واضح دین چھوڑا اور اس میں کوئی غموض, کوئی ابہام, کوئی اشکال اللہ نے نہیں چھوڑا. ہم کو اس دین کی طرف آنے کی فکر کرنی چاہیے. اس پر ہم اور آپ نے محنت نہیں کی. میں آپ کو بتاؤں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی کی محنت, محدث العصر شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی جو محنت کی, جو کوششیں کی, انہوں نے اپنی زندگی کے کوششوں کو کہا کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے, یعنی یوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں جو ہم اور آپ کو ہدایت دی ہے ان ہدایات کی روشنی میں موجودہ حالات میں جو کام ہمیں کرنا چاہیے. یہ ایسا نہیں کہ ہر آدمی اپنے طرف سے ایک ایک مشن, یہ میرا مشن ہے. لوگ کہتے ہیں نا میرا مشن ہے غریبی مٹانا, میرا مشن ہے تعلیم کو عام کرنا, میرا مشن ہے فلاں کرنا. یہ ویسا مشن نہیں کہ ہر آدمی اپنے طور پہ ایک پسند سے اپنا ایک کام منتخب کر لے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ اس معنی میں ہے کہ قرآن و سنت کی رہنمائی کی روشنی میں اس دور میں کرنے کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ کام یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلے تصفیہ سے کام لینا چاہیے, پھر اس کے بعد تربیہ کا کام کرنا چاہیے. التصفیہ والتربیہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ دو جملوں میں کہا کرتی. تصفیہ کا معنی ہوتا ہے صاف کرنا, یعنی دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی دین جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا تھا 1400 سال 1450 سال کے اس دور میں, آپ جانتے ہیں چشمہ جب زمین سے ابلتا ہے بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے, لیکن وہ پانی جب بہتا ہوا جاتا ہے جیسی سرزمین سے گزرتا ہے وہاں کے اثرات قبول کرتا جاتا ہے. پھر اگر اللہ کے فضل و کرم سے آگے زمین اچھی ملتی ہے تو وہ زمین کچرے کو جذب کر لیتی ہے, پانی پھر صاف ہوتا ہے. یہ پانی گندا بھی ہوتا ہے, صاف بھی ہوتا ہے, لیکن پانی بہتا رہتا ہے. چشمہ اسلام کی مثال بھی یہی ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں, 1450 سال کے اس دور میں چلتے ہوئے اس چشمے کے اندر مختلف علاقوں سے گزرتے, مختلف حالات سے گزرتے, مختلف بدعتیوں کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے اسلام جو اس وقت دنیا کے لوگوں کے ہاتھ میں میرے اور آپ کے درمیان ہے, یہ اسلام وہی چشمہ صافی ہے,
لیکن جن زمینوں سے ہو کے گزرا ہے وہاں کے اثرات اس نے قبول کیے. کہ یہ آپ اور میں نہیں جانتے کہ صوفیہ کا اپنا ایک تصور ہے دین کے سلسلے میں. آپ اگر صوفیہ کی بات کریں، صوفیہ کا نظریہ اسلام الگ ہے. اب تو لوگ فرقوں سے آگے بڑھ کر شخصیتوں تک آ گئے. لوگ کہتے ہیں فلاں کا تصور دین، فلاں عالم کا تصور دین. اب تو ہر عالم کے نام سے دین کا ایک الگ تصور قائم ہے. ظاہر بات ہے ایسے حالات میں ہم اور آپ کو اسلامی شریعت کا حکم کیا ہوگا؟ اسلامی شریعت کا ہم اور آپ کو حکم یہی ہوگا کہ سب سے پہلے اسلام کو آلائش، آمیزش، ملاوٹ، ادھر ادھر کی چیزیں، زائد چیزیں، غیر مطلوب چیزیں، اسلام کے علاوہ اسلام کے نام پر داخل ہونے والی چیزیں، دوسرے الفاظ میں سنت کی جگہ پہ بدعت کے نام پہ داخل ہونے والی جو چیزیں ہیں، ان کو ہٹاؤ، ان کو نکالو. ان کو نکال کر اسلام صاف ہو، شفاف ہو، وہی ہو جو نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے چھوڑا تھا، وہی ہو جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کیا تھا. اس اسلام کے اوپر اصل میں ہم اور آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. شیخ البانی کہتے تھے کہ سب سے پہلا کام تصفیہ کا ہے کہ اسلام کو پاک کرو، موضوع حدیثیں نکالو، ایسی روایتیں جو روایتیں بے بنیاد ہیں جن کی وجہ سے دین کے نام پہ بے دینی کی باتیں ہوتی ہیں ان کو الگ کرو. ایسے ہی عقائد کے اندر غلط تصورات، بدعات، خرافات، بے بنیاد باتیں، بے دلیل اقوال، بے دلیل قسم کی عادات و اطوار، روایتیں، ان سب سے اسلام کو پاک کر کے اسلام کو ایک خالص اور حقیقی شکل میں پھر سے جو ہے پہچانو. یہ بات یاد رکھو، ہر اللہ تعالیٰ نے ہر دین کا معاملہ امتوں کے حوالے کیا تھا. وہ امتیں اپنے دین کو ضائع کر لیتی تھیں، اور جب دین کی شکل بگڑتے بگڑتے اس مقام پہ پہنچ جاتی جہاں اصل دین چھپ جاتا، نقلی دین غالب آ جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نئے نبی کو بھیج کر یا تو اسی دین کی تجدید تہذیب کرواتا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نئی شریعت نازل فرماتا. لیکن اس امت محمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل و کرم فرمایا. اللہ کے نبی آخری نبی، یہ دین آخری دین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دین محفوظ رہے گا. تمام آلائشوں کے بعد، تمام آمیزشوں کے بعد، تمام قسم کی ملاوٹوں کے بعد بھی اصلی اور خالص دین اس امت کے درمیان باقی رہے گا. یہ اس دین کی خصوصیت ہے، اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. ایسی صورت میں اصل یہ کام ہے ہم کو حقیقی دین کو پہچاننے کی کوشش کرنا. میرے بھائیوں، اب جب ہم اس حقیقت کی طرف آتے ہیں کہ حقیقی دین کو ہم اور آپ کو پہچاننا چاہیے، تب پھر ہم اور آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس حقیقی دین کو پہچانیں گے کیسے. آج کے دور میں ہم اور آپ اس حقیقی دین کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ اور میں عام طور پر ایک بات سنتے ہیں اور صحیح سنتے ہیں، غلط نہیں ہے وہ بات. وہ یہ ہم سنتے ہیں کہ قرآن اور سنت ہی اصل دین ہے، یہی دین ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ تعالیٰ نے مکرر بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اسی کو اہل علم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کتاب اللہ کو پر عمل کرو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرو. بھائیوں، آج ہمارے اور آپ کے سامنے جو کام کرنے کے ہیں ان میں ایک کام تو یہ ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا کہ جو لوگ بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، بے دلیل باتیں کرتے ہیں، غیر مستند باتیں کرتے ہیں، ان کو تو دین کے سے باہر خود بخود ہونے کا معاملہ صاف ہو جائے گا. جس کے ساتھ قرآن نہیں، جس کے ساتھ سنت نہیں، قرآن و سنت کا حوالہ جن کے ساتھ نہیں، بے دلیل باتیں، بے دلیل کام، وہ تو دین سے ویسے ہی نکلتے جائیں گے. لیکن کیا یہ آج کی سچائی نہیں ہے کہ آج بڑے سے بڑا بدعتی بھی قرآن کے حوالے ہی سے اپنی بدعت کو پیش کرتا ہے؟ بڑے سے بڑا بدعتی بھی حدیث کا نام لے کر ہی بدعت پیش کرتا ہے. آج میں خاص طور پہ یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سوشل میڈیا کا دور ہے. پرانے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے، حکمت کی جو باتیں مشہور ہیں ان میں سے، کہا دنیا کے فتنے ختم کب ہوں گے؟ کہا جب عالم بولنے لگے اور جاہل خاموش ہو جائے تو فتنے ختم ہو جائیں گے. جاہل خاموش ہو جائے، عالم بولنے لگے تو فتنے ختم ہو جائیں گے. نئے دور میں آپ اس کی امید رکھیں کہ عالم بولے جاہل خاموش رہ جائے، یہ خام خیالی ہے. وجہ کیا ہے؟ آج بولنے والے کے لیے صرف بولنے کا ارادہ چاہیے. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی ایک موبائل سامنے رکھ کے بولنے لگے، یوٹیوب پہ ڈال دے، اپنا کوئی فیس بک پیج بنا لے، فلاں بنا لے. آج علماء سے زیادہ جاہل بولتے ہیں، یہ بات زمین کی بہت بڑی سچائی ہے.
دین کے نام پہ آج علماء سے زیادہ جاہل بولتے ہیں. اور یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بولنے والے بولتے ہیں, لیکن افسوس اس کا ہے کہ سننے والے, دین سیکھنے والے بھی مستند علماء سے زیادہ غیر مستند لوگوں سے یا پھر جاہلوں سے اور بسا اوقات بدعتیوں سے اور بسا اوقات جو اسلام کی منہج سے نا واقف ہیں ایسے لوگوں کی باتوں کو زیادہ سنتے ہیں. ایسی صورت میں یہ جو صورتحال, میں نے کہا نا کہ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ قرآن و سنت کی وہ باتیں جو قرآن و سنت کے حوالے سے نہیں کی جاتی. لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا. آج لوگوں کو سمجھانا آسان ہے, کہہ دینا کہ بھائی آبا و اجداد کا طریقہ دین نہیں ہوتا, دین وہ ہے. اللہ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء, تم قرآن و سنت پہ عمل کرو, اس کے بجائے تم کسی اور طرف نہ جاؤ. یہ مسئلہ سمجھانا نسبتاً آسان ہے, لیکن نئے زمانے نئے حالات میں یہ سمجھانا مشکل ہے کہ ایک آدمی قرآن کا حوالہ دے کر اپنی بدعت کو پہنچا رہا ہے, حدیث کا حوالہ دے کر اپنی گمراہی کو عام کر رہا ہے. تو اس فتنے سے کیسے بچا جائے, اس فتنے سے کیسے بچایا جائے؟ بھائیو یہ بات یاد رکھنا, قرآن و سنت ہدایت ہیں, قرآن و سنت گمراہی نہیں. قرآن و سنت ہدایت ہیں لیکن قرآن و سنت گمراہی نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ گمراہ لوگ بسا اوقات قرآن مجید کی غلط ترجمانی, حدیث کی غلط ترجمانی کر کے اپنی گمراہی کو قرآن کا نام دے سکتے ہیں, اپنی گمراہی کو حدیث کا نام دے سکتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی, آج کے دور میں یہ بات ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ آج ہر آدمی جو قرآن کا نام لے ضروری نہیں کہ اس کی بات قرآن کی بات ہو. ہر آدمی جو حدیث کا نام لے ضروری نہیں کہ اس کے بعد حدیث کی بات ہو. واقعتاً سبحان اللہ, میں نام لیتا نہیں چاہتا, وجہ یہ ہے کہ لوگ جا کے آج یہ بھی مصیبت ہے, کسی بدعتی گمراہ انسان کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر یہ گمراہی ہے. لوگ کہتے ہیں میں خود جا کے تجربہ کروں گا. ہم نے آپ کو تجربے سے منع نہیں کیا, لیکن تجربے سے پہلے تیاری بھی تو کرو. دین صحیح کیا ہے پہچانو, اس کے بعد جا کر پڑھو گے سمجھ میں نہ آئے گا. ورنہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے, آغاز جب ہوا تھا بدعتوں میں, تاریخ اسلام میں سب سے پہلی بدعت کون سی ایجاد ہوئی؟ سب سے پہلی بدعت کون سی تھی؟ خوارج کی بدعت تھی. خوارج تاریخ اسلام کا سب سے پہلا گمراہ فرقہ تھا. سب سے پہلی گمراہی, آپ کو پتا ہے ان کی گمراہی کی بنیاد کیا تھی؟ وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر لوگوں کو سمجھاتے تھے, کہتے تھے ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ. اب اگر آج کے دور کے وہ نوجوان, وہ بھائی, وہ بہنیں, وہ افراد جو کہتے ہیں بھئی قرآن و سنت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس لیے وہ مستند ہیں, وہ خوارج کی دعوت بھی سنیں گے تو متاثر ہو جائیں گے. اور آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں, بڑے گہرے جائزے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں, جدید دور میں خوارج کی فکر کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ لوگ ایسے ہی قرآن کے بعض حوالہ دے کر بولنے والوں کی باتوں سے متاثر ہو کر سمجھتے ہیں کہ وہ عین دین پر ہیں, خارجیت پر ہیں, لیکن سمجھتے ہیں کہ دین کے علم بردار ہیں. بھائیو یہ آج کے دور کا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ قرآن ہے, سنت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو پیشن گوئیاں کی تھی کہ جو فتنے آئیں گے, ان میں سے ایک فتنہ اللہ کے نبی نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی, یفتح القول, قول یا کھول دیا جائے گا. دوسرے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خطبہ بہت زیادہ ہو جائیں گے, تقریر کرنے والے, بولنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے, دین کی فقہ رکھنے والے, قل فقہاؤکم, فقہ رکھنے والے کم ہو جائیں گے. آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں یقیناً بولنا آسان ہے, بولنا عام ہے, بولنے والوں کے لیے مواقع زیادہ ہیں. ایسی صورت میں ہر آدمی اپنی بات کو, آج یہ صورت میں کہوں تو آپ کو مثالیں دینے کی ضرورت نہیں, میں نے صرف ایک مثال خوارج کی دی, ورنہ آپ دیکھیں ایسے ایسے بھی لوگ ہیں حدیث کا انکار کرنے کے لیے کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ حدیث کا انکار کرو. ایسے لوگ آپ جانتے ہیں کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے حدیث کا انکار کرو, حدیث کا انکار کرنے کے لیے قرآن کا حوالہ دیتے ہیں. ایسی گمراہیاں موجود ہیں. بھائیو ایسے دور میں جو بات آج آپ کے سامنے بطور پیغام کے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یاد رکھو بھائیو, اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا, قرآن کے الفاظ بھی ہیں, قرآن کا معنی بھی ہے. قرآن کے الفاظ بھی ہیں, قرآن کا معنی بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان فرمائیں, ان حدیثوں کے الفاظ بھی ہیں, ان حدیث کا معنی بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو لیا وہ الفاظ بھی تھے, معانی بھی تھے. الفاظ بھی تھے, معانی بھی تھے, عبارتیں بھی تھے, مفہوم بھی تھا.
دونوں کے دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کے علاوہ کئی صحابہ، متعدد صحابہ سے اور تابعین سے یہ اثر مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 آیتیں پڑھنا سیکھتے تھے، اور پھر اس کے اندر جو عمل، جو معنی و مفہوم ہے اس کو سمجھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے. جب ان آیتوں کو سیکھنے کے بعد عمل کر لیتے، اس کے بعد جا کر ہم اور آپ اس دین کو، اس کے بعد نئی 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن لیا، جو سنت لی، قرآن و سنت کے صرف الفاظ نہیں لیے، الفاظ کے ساتھ ان کا معنی بھی لیا، الفاظ کے ساتھ ان کا معنی بھی لیا. آج اس حقیقت کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. آج قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کے دعوے داروں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الفاظ قرآن کے لیتے ہیں، الفاظ حدیث کے لیتے ہیں، معنی اللہ کے نبی سے مروی منقول، صحابہ سے مروی اور منقول، تابعین سے مروی اور منقول معنی و مفہوم نہیں لیتے ہیں. وہ اپنا من چاہا معنی نکالتے ہیں، اپنا من چاہا مفہوم نکالتے ہیں. یہ ہے اصل فتنہ، یہ ہے اصل فتنہ جو دین کے نام پہ بے دینی عام کر رہا ہے، جو قرآن و سنت کے نام پہ قرآن و سنت سے دور لے جا رہا ہے، جو گمراہیوں کو ہدایت کے نام پہ پیش کر رہا ہے، جو بدعتوں کو سنت کا لبادہ اڑا کر پیش کر رہا ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ آج کا مسئلہ ہی نہیں، ہر دور میں شیطان کا یہ حربہ رہا ہے. ہر دور میں شیطان کا یہ حربہ، یہ طریقہ رہا ہے کہ شیطان جب بھی باطل کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو اہل باطل کو یہ طریقہ سکھاتا ہے کہ دیکھو اپنے باطل کو حق کا لباس پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اپنے باطل کو حق کا لباس پہنا کر پیش کرنا. کیوں؟ باطل کے نام میں باطل کی شکل پہ آئے گا تو لوگ پہچان لیں گے، دور ہو جائیں گے، کہیں گے ہم باطل پرست نہیں. لیکن باطل کو جب حق کا لبادہ پہنا دیا جائے گا تو لوگ آسانی کے ساتھ قبول کر لیں گے، وہ جو ظاہر ہے اس سے دھوکہ کھا جائیں گے. اور یہی طریقہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے مختلف بدعتوں کا حوالہ دیا. کہا قدریہ نے اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے نام پر بدعتوں کو عام کیا، خوارج نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پہ بدعت کو عام کیا، روافض نے حب آل بیت کا سہارا لیا، اچھی باتیں، اچھے حوالوں کا سہارا لیا، لیکن باتیں اپنی گمراہیوں کی. ہر دور میں یہ ہوتا آیا. اس دور میں جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس دور میں جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ قرآن اور سنت کے نام پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی غلط افکار، غلط باتوں کو امت کے اندر پھیلا رہے ہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ہم تو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن و سنت کی طرف آؤ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. آج تک ہم کہتے تھے قرآن و سنت کی طرف آؤ. اب قرآن و سنت کی طرف آنے کی دعوت کو جب یہاں کہا جا رہا ہے کہ لوگ قرآن و سنت کے نام پر بھی گمراہی پھیلا رہے ہیں، تو بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ یہاں صحیح اسلام کی، اس حقیقی اسلام کی پہچان کیسے متعین ہو؟ اگر بدعتیں بھی قرآن کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں، اگر بدعتیں اور غلط افکار بھی حدیث کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس صحیح اسلام کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائیو، اب آ کر میرا اپنا عنوان کا اصل پیغام یہاں آتا ہے آپ کے سامنے. دیکھو بھائیو، قرآن و سنت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایک بڑی اہم بات سکھائی، بتلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج رکھا ہے. ہم نے ہر ایک کو ایک شریعت اور ایک منہاج عطا کیا ہے. سبحان اللہ. اس آیت کی تفسیر ابن کثیر کے اندر اگر آپ پڑھ کر دیکھیں، یا امام بغوی کے پاس پڑھ کر دیکھیں، یا دیگر سلف صالحین کے نہج کے مطابق تفسیر کرنے والے علماء کو پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے شرعۃ و منہاجا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سبیلا و سنہ، ہر نبی کے دین کا ایک راستہ اور ایک طریقہ ہم نے جو ہے لوگوں کو دیا ہوا ہے. کیا مطلب ہے؟ بھائیو ایک بات یاد رکھو، یہ قرآن ہے، اس قرآن کا صحیح معنی سمجھنے کا ایک ضابطہ ہے. یہ حدیث ہے، اس حدیث کو سمجھنے، صحیح طریقے سے سمجھنے کا ایک ضابطہ ہے. سلف صالحین نے ہم اور آپ کو صرف قرآن و سنت نہیں دیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنت لیا اور ہمارے بعد ہم تک پہنچا دیا. ایسا نہیں کہ وہ صرف راوی تھے، صرف روایت کرنے والے تھے، نہیں. انہوں نے دین کو سیکھا، سمجھا، عمل کیا اور لوگوں تک پہنچایا ہے. دین کو لیا ہے، سمجھا ہے، عمل کیا ہے
اور عمل کر کے لوگوں تک پہنچایا ہے، اور ان ہر ایک مرحلے میں انہوں نے دین کے سلسلے میں کچھ ضابطوں کی پابندی کی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دین سیکھنا چاہتا ہے، دین سیکھنا چاہتا ہے، دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیسے آدمی دین سیکھے گا؟ سیکھنے والے کے لیے آداب اور ضابطے کیا ہیں؟ اور کس سے سیکھے گا؟ کیا ترتیب ہوگی سیکھنے کی؟ اس سلسلے میں سلف صالحین نے، صحابہ تابعین نے ایک طریقہ باقاعدہ اپنایا ہوا ہے۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دوں گا جس سے بات آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ دین سیکھنے کا جو مسئلہ ہے، ایک ضابطہ دیا ہے کہ اس دین کو، اس قرآن و سنت کو لینے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ طریقے سے لیں گے تو قرآن و سنت کو، اس کو صحیح شکل میں لیں گے۔ آپ اگر اس طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقے سے قرآن و سنت کو لیں گے تو آپ اپنے طریقے سے لینے کی وجہ سے بسا اوقات قرآن و سنت کو صحیح شکل میں لیں گے اور بسا اوقات غلط طریقہ پہ پڑ جا سکتے ہیں۔ آپ قرآن و سنت کو لینے کا جو طریقہ ہے، اس لینے کے طریقے میں سلف صالحین، صحابہ کے طریقے پہ، تابعین کے طریقے پہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اہل علم کے طریقے پر چلیں گے، آپ کے دین کے معاملے میں آپ صحیح رخ پر جائیں گے، دین کی صحیح سمجھ آپ لیں گے۔ آپ قرآن لیں گے، قرآن کا معنی لیں گے اور وہ معنی لیں گے جو معنی صحیح ہے۔ دین کو لینے کے بعد اب سمجھنے کا مسئلہ ہے، اب دین کو سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو سمجھنا ہے۔ اس قرآن و سنت کو صحابہ نے سمجھا ہے ہم سے پہلے، نبی کے بعد صحابہ نے، صحابہ کے بعد تابعین نے، تابعین کے بعد تبع تابعین نے سمجھا ہے۔ اب اس دین کی جو باتیں، جو آیات و احادیث ہیں، ان کی تفسیر و تشریح صحابہ و تابعین کے پاس رہی ہے۔ اگر آپ اس کو لیں گے، دین کو ویسے سمجھیں گے جیسے صحابہ اور تابعین نے سمجھا ہے، آپ دین کی صحیح شکل سمجھیں گے، دین کی صحیح شکل سمجھیں گے۔ دین پر عمل کرنے کا مسئلہ، دین پر عمل کرنے کے باب میں بھی اسلامی شریعت نے مکی دور سے مدنی دور تک، اور صحابہ نے مکہ کے اندر بھی، مدینہ کے اندر بھی، جزیرہ عرب کے اندر بھی، اور جزیرہ عرب سے باہر نکل کر روم کے اندر، ایران کے اندر، جہاں جہاں تک پہنچے اس دین پہ عمل کر کے دکھلایا ہے۔ اور عمل کرنے کے معاملے میں، احکام میں عمل کرنے میں جو ترتیب ہونی چاہیے، تقدیم اور تاخیر اگر کوئی ہے، اس میں حالات کا لحاظ کتنا رکھنا چاہیے، کتنا نہیں رکھنا چاہیے، کیا حالات کے بدلنے سے شریعت اسلامیہ کے بعض مسائل ناقابل عمل ہو جاتے ہیں یا ہر جگہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں گے دین پر عمل کرنے کے باب میں بھی صحابہ کا ایک عملی نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر تربیت رہ کر ہمارے اور آپ کے سامنے ملتا ہے۔ ہم اگر دین پر عمل کرنے کے معاملے میں بھی اگر صحابہ کے اس نقش قدم کو اپنے سامنے رکھیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، دین کی اسی شکل میں ہم اور آپ چلیں گے جس شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے۔ دین کی تبلیغ ہے، میں نے علم لیا، سیکھا، عمل کیا، اب میں دین پہنچانا چاہتا ہوں۔ دعوت و تبلیغ کی بات ہے، تعلیم کی بات ہے، تدریس کی بات ہے۔ اسلامی شریعت کے اس تعلیم، تربیت اور تبلیغ کا بھی ایک طریقہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے اپنایا تھا اپنی زندگی کے اندر۔ کچھ ضابطے ہیں جن کو اپنایا اہل علم نے اپنی زندگی کے اندر۔ اگر ہم دعوت و تبلیغ کے باب میں، تعلیم کے باب میں، تدریس کے باب میں، دوسرے کو دین کی بات سمجھانے بتانے کی بات میں اگر انہی کے طریقے پہ چل کر کام کریں گے تو پھر ہم دین کی تبلیغ کے معاملے میں بھی اسی اسلام کے راستے پر رہیں گے جس راستے پر اللہ تعالیٰ نے نبی کو، نبی نے اپنے بعد صحابہ کو، اور صحابہ نے اپنے بعد تابعین کو چھوڑا تھا، اسی راستے کی طرف آئیں گے۔ بھائیو، یہ جو بات ابھی میں نے آپ کے سامنے کہی کہ دین کو لینا اس کے کچھ ضابطے، دین کو سمجھنا اس کا کچھ طریقہ، دین پہ عمل کرنا اس کے کچھ ضابطے، دین کو پھیلانا اس کے کچھ ضابطے، یہ جو ضابطے اور قاعدے ہیں انہی کو منہج کہا جاتا ہے، انہی کو طریقہ کہا جاتا ہے، انہی کو ہم اور آپ منہاج کہتے ہیں۔ اور اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ مسائل کے اس جنگل میں، دین کے نام پر افکار و نظریات کے اس اختلاف میں صحیح شکل دین کی اگر پہچاننی ہو، صحیح شکل اپنی زندگی میں اپنا کر دنیا میں عام کرنا ہو، اور قرآن و سنت کے نام پہ قرآن و سنت ہی کو اپنانا ہو، قرآن و سنت کے نام پہ گمراہیوں سے بچنا ہو، تو پھر قرآن و سنت کو اس صحیح منہج کے ساتھ لینا پڑے گا، قرآن و سنت کو صحیح منہج کے ساتھ لینا پڑے گا۔ اس صحیح منہج سے آزاد ہو کر اگر کوئی قرآن و سنت کی بات کرے گا
تو ہو سکتا ہے 10 جگہ صحیح بات کرے تو کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کرے گا. بھائیوں آج یہی مسئلہ، آج آپ دیکھیں، میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے دے کر اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں. آج ہم اور آپ دیکھیں دین لینے سیکھنے کی بات، سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں. اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ دین اہل علم سے لیا جاتا ہے، علماء سے دین لیا جاتا ہے. لوگ علماء کے درمیان اور عام آدمی کے درمیان فرق نہیں کرتے، عالم اور غیر عالم کا فرق نہیں کرتے، سب سے لیتے ہیں، سب سے لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علماء جب بات کرتے ہیں تو اختلاف کم سے کم ہوتا ہے. کم علم والے جب بات کرتے ہیں یا بے علم جب بات کرتے ہیں تو اختلافات کو ہوا زیادہ ملتی ہے. وجہ کیا ہے؟ لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے جب بولتے ہیں تو دین کی سمجھ کم ہے، تو دین کی صحیح ترجمانی کرنے سے قاصر ہے. ہمارے اور آپ کے سماج میں ایک ہی ضابطہ، مثال کے طور پر ضابطہ یہی کہ علم علماء سے لیا جانا چاہیے، ایک منہج کا مسئلہ ہے. غیر عالم سے، ہر ایرے غیرے سے لینے کا نتیجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ بہت سارے لوگ قرآن و سنت کے نام پر آج گمراہیوں کی طرف جا رہے ہیں، غیر عالم سے لینے کی وجہ سے. اس میں قصور قرآن و سنت کی دعوت کا نہیں ہے، یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھیں. بعض لوگ بسا اوقات کہتے ہیں کہ جتنی گمراہیاں آئیں غیر مقلد ہونے کی وجہ سے آئیں. لوگ کہتے ہیں یہ بات، جتنے زیادہ مسلک پرست ہیں سب کہتے ہیں غیر مقلد ہوتے ہیں تو آخر میں گمراہ ہوتے ہیں. یاد رکھنا، غیر مقلد ہونے کا مطلب الگ ہے، اہل حدیث یا سلفی ہونے کا مطلب الگ ہے. اہل حدیث ایک منہج کے تابع رہتے ہیں، سلفی ایک منہج کے تابع رہتے ہیں، اور منہجیت کے تابع رہنے کے نتیجے میں نہ وہ جمود ان کے اندر آتا ہے جو تقلید پرستوں کے اندر ہوتا ہے، نہ وہ آزاد خیالی آتی ہے جو غیر مقلدوں کے اندر ہوتی. یہ جو گمراہ ہوتے ہیں قرآن و سنت کے نام پہ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ الگ ہیں. قرآن و سنت کے نام پر اگر واقعی معنوں میں محدثین کے نہج پہ چلیں گے، محدثین کا ایک منہج ہے، ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے ساتھ اگر چلیں گے تو پھر قرآن و سنت آپ کی ہدایت کا سبب بنیں گے، آپ گمراہ نہیں ہوگے. بھائیوں میں آپ کے سامنے مثال دے رہا تھا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ عالم سے نہ ہو کر غیر عالم سے سنتے ہیں. قرآن مجید کا ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اللہ تعالیٰ نے ضابطہ یہ دیا، نئے مسائل جب آتے ہیں تو کرنا کیا چاہیے؟ وقت کے جو علماء ہوتے ہیں، خاص طور پہ بڑے جو علماء ہوتے ہیں، جب عام فتوے کا مسئلہ ہو ہر ایرے غیرے کو بولنا نہیں چاہیے، وقت کے علماء کو اس سلسلے میں گفتگو کرنی چاہیے. کیا ہوا؟ آج آپ دیکھو، ابھی کورونا کا مسئلہ آیا، لوگوں کو جو ہے مسجدوں میں دور رہنا، نزدیک کھڑے ہونا مسئلہ آیا، اس سلسلے میں علماء نے گفتگو کی. آپ ایک بات نوٹ کر کے دیکھیں، غالب علماء، اجماع تو نہیں ہوا، بعض مستند اہل علم کے درمیان بھی یہ رائے تھی، لیکن اکثر علماء نے اس پر اتفاق کیا کہ نمازوں کو فاصلے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. آپ دلیل کی روشنی میں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں ایسے موقع پہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے جو عالم نہیں ہیں، جنہوں نے کبھی مسائل کو حل کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا، تقریر سیکھی ہے، نیٹ پر پڑھ کر، نیٹ پر سن کر وہ باتیں سنانا سیکھا ہے، لیکن کوئی مسئلہ آتا ہے تو دلائل کی روشنی میں کیسے حل کیا جاتا ہے، پڑھا کیسے جاتا ہے، کیسے اصول سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں سیکھا ہے. یہ لوگ فتویٰ دیے، فتووں پہ فتوے دیے گئے، امت کے اندر انتشار کا سبب بن گئے. اب یہ جو اضطراب آیا، یہ جو بے چینی آئی، یہ کہاں سے آئی؟ نہ قرآن و سنت اس کے ذمہ دار ہیں، نہ صحیح منہج اس کا ذمہ دار ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ علم کے حصول میں علماء اور فتوے کے باب میں کبار علماء کا جو ایک اصول اسلامی شریعت نے جو دیا، جو منہجی ضابطہ دیا ہے، اس کو نہ دینے کا نتیجہ ہے. دیکھیے ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے دیتا ہوں. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو ایک بات بتاتی ہے کہ دین کی تشریح اور تفسیر کے نام پر ہم اور آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں موجودہ حالات میں قرآن و سنت ہمیں کیا حکم دیتا ہے. نئے زمانے میں لوگوں نے تجربہ کیا، بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھئی سارے مسلمانوں کی جتنی مصیبتیں، یہ مصیبتیں صرف اس لیے آئی کہ مسلمان محکوم ہیں، مغلوب ہیں، مسلمان اس وقت مغلوب ہیں، اس لیے جب تک حکومت نہیں حاصل ہوگی، طاقت نہیں حاصل ہوگی، مسلمانوں کو عزت و سربلندی نصیب نہیں ہوگی. یہ جو فیصلہ لیا گیا، یہ جو رائے قائم کی گئی،
قرآن و سنت کی تعلیمات سے لینے کے بجائے زمانے کے حالات سے یہ ضابطہ اخذ کیا گیا، یہ رد عمل کی نفسیات سے ضابطہ لیا گیا. اس کے نتیجے میں حکومت کے قیام کے لیے کوششیں کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کا نتیجہ آج کیا ہے؟ اس کا نتیجہ آج کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں وہ تنظیمیں، وہ تحریکیں، وہ جماعتیں جو یہ کہتی تھیں کہ اسلامی نظام حکومت ہی سے مسلمانوں کے حالات سدھر سکتے ہیں، آج عراق کی بربادی کا مسئلہ ہو یا شام کے اندر ہو یا دیگر ممالک کے اندر ہو، آپ دیکھیں اسی دعوت نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہے کہ نقصان پہنچایا؟ یہ غیر منہجی فکر کا نتیجہ ہے. منہج کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ طے کرتے تو پھر آپ کو صحیح رہنمائی ملتی کہ کام کرنے کی ایک ترتیب ہے. اسلامی شریعت آپ کو ایک ضابطہ بتاتی ہے کہ حکومت لوگوں کے جسموں پہ نہیں قائم کی جاتی، اسلام کی اصل حکومت لوگوں کے دلوں پہ قائم ہوتی ہے. اور ترتیب سے جب کام ہوگا تو حکومت بھی آئے گی تو واقعی معنوں میں خلافت راشدہ نہیں بنے گی، لیکن اس کے نقش قدم پر چلے گی، ان کے نقش قدم پر چلے گی. اس کے بجائے سسٹم لانے کی جب بات کی جاتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ لوگ پوری طرح سدھر پائے، نہ ہی سسٹم آ پایا. ان کے درمیان قوم پس کر رہ گئی، قوم پس کر رہ گئی. آج آپ اس فکر کا نتیجہ دیکھ لیں، منہج کو چھوڑ کر لوگوں کے ذاتی اجتہادات کو بنیاد بنانے کا نتیجہ آپ دیکھ لیں. میں آپ کو ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں. آپ اس وقت دیکھیں ہندوستان کے اندر غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی بات، ایک بات یاد رکھیں، جب کبھی کوئی جماعت، کوئی گروہ اسلامی شریعت کے کسی ایک مسئلے کو لے کر اپنی کل محنت اس پہ کرے گی تو اس کی طرف سے منہجی انحراف ضرور آئے گا. کوئی صرف جہاد کی بات کرے، کوئی صرف دعوت و تبلیغ کی بات کرے، کوئی صرف تعلیم کی بات کرے جیسے آج بہت سارے کرتے ہیں، کوئی صرف اخلاقی تربیت اور اصلاح کی بات کرے، کوئی صرف مسائل حل کرنے کی بات کرے، کوئی صرف غریبی مٹانے کی بات کرے، تو پھر کل اسلام کو اسی کی ترجمانی بنا دیتے ہیں. سارے اسلام کی تشریح اسی ایک مسئلے کی روشنی میں کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بظاہر اسلام پہ عمل کر رہے ہیں لیکن اسلام کی تعلیمات کو دوسرا رنگ دے دیں گے. آپ نے ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھ کے عمل کیا، اسلام کو جیسا نبی نے، صحابہ نے سمجھا تھا ویسے سمجھ کر آپ نے عمل کیا، دین صحیح رہے گا. حسب استطاعت آپ عمل کریں گے، موقع جتنا ہے اتنا عمل کریں گے. جہاں موقع نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ اس کے مکلف نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ نے یہ کیا کہ اپنے طور پہ طے کر لیا ہمیں یہی کرنا ہے، اور پھر سارے دین کو اسی کے تابع کر دیا، سارے دین کو اسی کے تابع کر دیا، تو آپ پھر اسلام کی ایک نئی تعبیر، نئی تشریح جنم دیں گے. آپ دیکھیں اس وقت ایک مسئلہ، لوگ کہتے ہیں کہ نیا زمانہ ہے، لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں، تو نوجوانوں کے ذہنوں میں سائنٹیفک سوچ ہے، وہ ہر چیز کو بالکل جو ہے ایک طرح سے دلائل کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں، وہ پریکٹیکل سمجھنا چاہتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں نئے زمانے میں خدمت اسلام کا ایک باب یہ ہے کہ دین کی ہر تعلیم کو سائنٹیفک انداز میں پیش کیا جائے. اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ سائنٹیفک انداز میں اس نام پر اب ہر آدمی آ کر دین کی، احادیث کی، آیات کی ایک نئی تفسیر، نئی تشریح پیش کر رہا ہے. اب یہاں دو نقصان ہو گئے. پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ وہی آیتیں جو پہلے پڑھی جاتی تھی ان کا کوئی ایک مفہوم تھا، آج وہی آیت اور وہی حدیث پڑھ کر سائنٹیفک تفسیر کے نام پر نیا مفہوم آ گیا، اور نئے مفہوم سے یہ معلوم ہوا کہ اب تک جو سمجھا گیا تھا وہ غلط تھا، اب تک جو سمجھا گیا تھا وہ غلط تھا. سائنٹیفک دور میں آپ نے تشریح کر دی. اب کوئی آدمی وہ بہت زیادہ سائنٹیفک ہوگا تو یہ سوال کرے گا بھائی چلو ٹھیک ہے، تم جو تشریح کر رہے ہو، تفسیر کر رہے ہو، اب کے زمانے میں بالکل صحیح بیٹھتا ہے، لیکن یہ بھی تو بتاؤ، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ 1400 سال سے مسلمانوں نے جو سمجھا تھا وہ غلط ہے، آپ مان لیں گے؟ یا آپ یہ کہیں گے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے؟ تو آدمی کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ منہج کو چھوڑنے کا نتیجہ. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس طرح لوگ اپنے نت نئے افکار اور نظریات کو لاتے ہیں. ایک نقصان یہ ہوا کہ اب تک دین کے بہت سارے مسائل کی جو تشریح تھی اب تک جو تھی وہ الگ ہوئی، اور آج ایک نئی تفسیر ہو گئی، اور کیا پتا 10 سال بعد حالات بدلتے رہتے ہیں.
سائنس کی دنیا میں آج جو فیکٹ ہے وہ کل چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. آج جسے فیکٹ یعنی مسلمہ حقیقت کہتے ہیں، اسے دنیا کل کہتی ہے نہیں یہ مسلمہ حقیقت نہیں. ایک زمانے تک ڈاروین کے نظریے کو لوگ مانتے تھے، آج لوگ کہتے ہیں ڈاروین کا نظریہ کوئی نظریہ نہیں ہے. بگ بینگ تھیوری کو لوگ پہلے سے مانتے تھے اور آج بھی بہت سارے لوگ مانتے ہیں. دنیا کا آغاز کیسے ہوا؟ لیکن آج کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری پر بھی جو لوگوں کے سوالات ہیں. آپ اگر سائنٹیفک بن کر تشریح کریں گے، آپ نے آج تشریح کر لی، پھر 10 سال کے بعد آپ کے دین کی تشریح ویلڈ نہیں رہی. لوگ کہیں گے بھائی آپ کا دین کیا زمانے کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. ایک تو یہ نقصان ہوا کہ پرانے زمانے سے اب تک سمجھا گیا دین گویا وہ سمجھ غلط ہو گئی. آج ایک نئی سمجھ آپ نے پیش کی. بھائیو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ اسلام کون سا ہے جس اسلام پر اس دنیا میں سربلندی کا اللہ نے وعدہ کیا تھا؟ وہ 1400 سال سے جو سمجھا گیا وہ ہے یا سائنٹیفک تشریح والا اسلام ہے؟ اور دوسری بات آپ کے سامنے میں یہ رکھوں، سائنٹیفک تشریح کے نام پر آج اتنے شارحین ہیں کہ صرف ان کی شروحات جمع کر لیں. اس وقت دنیا کے اندر اسلام کی سائنٹیفک تشریح کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ لوگ سائنٹیفک ہونے میں متفق ہیں، لیکن جو قرآن کی کسی آیت کا مفہوم پیش کر رہے ہیں، اگر آپ سب کو اکٹھا کر لیں، ایک جو معنی بیان کر رہا ہے دوسرا اس کے خلاف ہے، دوسرا جو بیان کر رہا ہے تیسرا اس کے خلاف ہے، اور دنیا یہ بھی تو پوچھے گی قرآن ایک ہی ہے، ان میں سے کس کی سائنٹیفک تشریح سب سے زیادہ صحیح ہے؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ بھائیو میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت دین کے نام پہ جو کام ہو رہے ہیں، دین کے نام پہ جو محنتیں ہو رہی ہیں، ان میں اس سوال کو حل کرنے کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ ہم اور آپ دین کو اس کی اصلی شکل میں سمجھے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا تھا، تابعین نے سمجھا تھا، تبع تابعین نے سمجھا تھا. لوگ من چاہے، من مانے، من پسند اپنے طریقے سے لوگ دین سمجھیں گے، دین پہ عمل کریں گے، دین سیکھیں گے، دین پھیلائیں گے. سبحان اللہ، ایسے نمونے، ایسی مثالیں. وقت بہت ہو گیا، میں آپ کے سامنے زیادہ نہیں کہہ سکتا. آپ کھلی آنکھوں سے دیکھو دین کے نام پر آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. اس لیے یاد رکھو بھائیو، اس دین کو صحیح منہج کے ساتھ لوگے، صحیح دین آپ کے پاس رہے گا، اور جب صحیح دین آپ کے پاس رہے گا اس دنیا میں کامیابی کا جو وعدہ ہے وہ بھی پورا ہوگا، آخرت میں کامیابی کا جو وعدہ ہے وہ بھی پورا ہوگا. اور اگر صحیح منہج سے ہٹ کر عام آدمی ہر کوئی اپنے من چاہے طریقے سے جائے گا، منہجیت چھوڑ دے گا، ہر ایرے غیرے کو سن رہا ہے، ہر ایرے غیرے سے فتویٰ پوچھ رہا ہے، ہر ایرے غیرے کی دعوت و تبلیغ کو عام کر رہا ہے، ہر کسی کی تشریح کو اسلام کہا جا رہا ہے، یہ اگر ماحول عام رہے گا دوہرا نقصان ہوگا. ایک تو یہ کہ خوش فہمی میں رہیں گے ہم اسلام پہ چل رہے ہیں، جبکہ وہ اسلام کے نام پر ہے، حقیقی اسلام پر نہیں. اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی سربلندی ہم اور آپ کو نہیں ملے گی، اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارے اور آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی. پیغام جو مجھے آپ کے سامنے دینا تھا وہ یہی ہے کہ بھائیو، اسلامی شریعت میں صحیح منہج کے ساتھ دین سیکھنا، صحیح منہج کے ساتھ دین سمجھنا، صحیح منہج کے ساتھ دین پہ عمل پیرا ہونا، اور صحیح منہج کے ساتھ دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرنا، یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے. جب آپ اس منہجیت کا خیال رکھیں گے تو آپ کا دین پر چلنا، آپ کا دین کو اپنانا، اور آپ کا اسلام واقعی معنوں میں اسلام ہوگا، واقعی معنوں میں دین پہ چلنا ہوگا. اور اگر منہجیت بھول جائیں گے، صحیح نہج اور صحیح طریقے سے دین کو نہیں لیں گے، تو آپ اپنی جگہ تو خوش ہوں گے کہ میں دین بہت پھیلا رہا ہوں یا دین بہت زیادہ میں لے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں ہم اور آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ دین ہم سے دور ہوگا. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اسی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے کہتے تھے ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ علم جو سیکھ رہے ہو، یہ حدیثیں جو لے رہے ہو، یہ علم نہیں ہے، صرف یہ دین ہے. یہ صرف معلومات نہیں، ان معلومات پہ تمہارے دین کی بنیاد قائم ہے. تو دیکھو، لینے سے پہلے یہ دیکھو کہ تم دین لے رہے ہو، جس سے دین لے رہے ہو وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھ لیا کرو. بھائیو وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے منہج کیا ہے، مثال کے طور پہ علم کے باب میں منہج کیا ہے، عمل کے باب میں منہج کیا ہے، دین سمجھنے کے بارے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں. لیکن یہ بات ضرور میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ منہجیت کے بغیر قرآن و سنت کا بھی نام لے کر بسا اوقات لوگ گمراہی پھیلا سکتے ہیں. صحیح منہج نہ ہو تو بسا اوقات جیسے خوارج نے کہا تھا ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت پڑھ کر حوالہ دے کے گمراہی پھیلائی تھی، یہی شکل ہو سکتی ہے. اور آج
सोशल मीडिया पर, यूट्यूब में खास तौर पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फॉलोअर्स हजारों में हैं, जिनको व्यूज जो मिलते हैं लाखों में मिलते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे दीन की तशरीह और तफसीर करने के बाब में मनहज से दूर हैं। नतीजा ये है कि खुद भी ज़ल्लू गुमराह होते हैं, वो अज़ल्लू लोगों को भी गुमराह कहते हैं। ये वो लोग हैं कि अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ने जिनके बारे में कहा कि जब लोगों को, गैर आलिम को, जाहिलों को फतवा देने का मौका दे दिया जाएगा, वो खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। इस गुमराही से बचना है, मनहज की जरूरत को समझो, मजहब की अहमियत को समझो, और ये मनहज अहले इल्म की निगरानी में सीख कर, समझ कर अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करो। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे, आप सभी हजरात को, तमाम सामीईन को सही मनहज को पहचानने की तौफीक अता फरमाए और दीन को सही मनहज की रोशनी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और उस हकीकी दीन को अपनाने की तौफीक अता फरमाए जो दीन हमारी और आपकी दुनिया में सरबलंदी की जमानत है, आखिरत में सुरखरुई की जमानत है। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।